ہوتا ہے نا یتیم کا، آج کل ہمارا دیکھیں ادھر معاشرے میں کچہری میں چلے جاتے ہیں، تھانے میں چلے جاتے ہیں، نہ تو پولیس کو شرم آتی ہے، نہ وہ وکیل وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو آتی ہے، اور نہ مصنف جو ہوتے ہیں ان کو آتی ہے، اور نہ ہی چودھریوں کو آتا ہے پتہ کہ یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ اس کا ہی حق ہے۔ بس وہ دیکھتے یوں ہے کہ پلڑا کدھر باری ہے، بس اس والی سائڈ پہ جانا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام کیسا سبق دیتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت جابر کی سواری جو تھی نا اونٹ تھا، اونٹ، تو وہ اونٹ بہت کمزور اور لاچار تھا کہ چل نہیں سکتا تھا، چلتا چلتا بیٹھ ہی گیا ادھر، جیسے کہہ لے کہ انجن ہی اس کا سیل ہو گیا، انجن ہی بہہ گیا کہ اب وہ چل سکتا ہی نہیں۔ ہمارے تو یہ مشینری ہوتی نا، کچھ نہ کچھ اس کا ہو سکتا ہے، لیکن جو اگر اونٹ ہے، کچھ سواری ایسی جانور ٹائپ ہے، تو اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا، تو ٹیوننگ ہوتی ہے اس کی، ڈنڈے کے ساتھ ٹیوننگ کر لیتے ہیں، وہ چلتا جاتا ہے۔ حضرت جابر نے ہر حربہ استعمال کر لیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ حضرت جابر یتیم تھے، ان کا باپ کچھ دیر پہلے اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو 7 بہنیں تھی حضرت جابر کی، کتنی تھی؟ 7۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا جابر کیا پریشانی بن گئی؟ تو حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ میرا اونٹ بالکل لاچار ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اب کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ اس کو نہر کروں، اس کو ذبح کروں، ذبح کر کے اس کو لوگوں میں صحابہ کرام کی دعوت کر لوں۔ تو پھر میں نے سوچا یہ تو بالکل بیمار اور لاچار ختم ہو گیا ہے، اس کا ایسے نہیں بلکہ اس کو ادھر جنگل میں چھوڑ دیتا ہوں کہ جنگلی جانور بھیڑی وغیرہ اس کا ناشتہ کر لیں، اس کا لنچ ڈنر اس کا کر لیں، ان کو ہی کچھ بن جائے گا۔ تو میرے پاس سواری اور ہے بھی نہیں کوئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یتیم بھی ہے، 7 بہنیں ہیں، اکیلا بھائی ہے۔ فرمایا اللہ سے دعا کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ یہ جو جابر ہے اس کی سواری کمزور ہو گئی ہے، اس کو طاقتور بنا دے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اتنی وسیع، اتنی وسیع، اتنی وسیع۔ فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل ختم ہی ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، جابر نے یقین کیا۔ فرمایا جابر اب اس کی مہار تو پکڑ، اس کا ہینڈل تو پکڑ۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب حضرت جابر نے اس کی مہار کو پکڑا، کھینچا، تو حضرت جابر کا اونٹ، حضرت جابر کی سواری زمین سے ایسے اٹھی جیسے کوئی اندھیری میں بلے ہوتے ہیں، وہ ایسے گھوم کر نہیں اٹھتے۔ اللہ اللہ، ایسے اٹھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ فرمایا جابر اس پہ سوار ہو جا۔ حضرت جابر جب سوار ہونے لگے تو کہتے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور۔ تو جب سواری چل پڑی تو کہتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ پہ توکل کر کے چلا دیا، بھگا دیا۔ اتنی تیز سواری حضرت جابر کی جا رہی تھی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے نا اپنی سواری کو تیز کر کے حضرت جابر کے برابر جب پہنچے تو کہتے جابر کیا یہ وہی مسکرا کے تبسم فرماتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں جابر کیا یہ وہی سواری ہے جو چلتی نہیں تھی؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سواری تو وہی ہے مگر آپ نے دعا کر دی ہے اس کے لیے، اللہ نے رحمت کر دی ہے۔ رحمت کون کرتا ہے؟ اللہ نے رحمت کر دی ہے۔ اچھا، تو حضرت جابر فرماتے آقا علیہ السلام نے دوبارہ کہا جابر کیا یہ وہی سواری ہے؟
یا رسول اللہ یہ سواری وہی ہے لیکن دعا آپ نے کر دی ہے۔ حضرت جابر کو چست چلاک نہیں تھے، کوئی تیز ترین نہیں تھے، سادے ذہنیت کے تھے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے جابر میں نے یہ سواری آپ سے پرچیز کرنی ہے، خریدنی ہے، کتنے میں دو گے؟ حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ مجھ کو تو پیسے کا بالکل نہیں پتہ کہ پیسہ ہوتا کیا ہے، میں نے آج تک پیسے کو دیکھا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل بچہ پیدا ہوتا ہے، یوں ہی اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ پیسے اس کے ہینڈز میں، ان کے ہینڈز میں پیسے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ان کو چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ تو جب بڑے ہوتے ہیں پیسے کرتے، جب بالکل بڑے ہو جاتے ہیں نا بزنس مین، اللہ نے دیا بھی بہت ہوتا ہے پھر بھی تڑپتے ہیں پیسے کے لیے۔ آج کل کا معاشرہ ایسا ہے۔ حضرت جابر برکیف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ مجھ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ فرماتے ہیں میں آپ کو اگر پیسے کا نہیں نا پتہ، ایک اونٹ کی قیمت کا، پرائز کا، تو میں آپ کو 25 اونٹس کی قیمت پے کروں گا۔ حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ بات تو وہی ہے نا، پتہ ہی نہیں پیسے کا کتنے ہیں، کتنے ہونے چاہیے، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ برکیف چلتے چلتے جب پہنچے تو حضرت جابر کو کہا، جب سواری سے اتر کر آگے گئے تو فرمایا جابر اب بتا کیا کرنا سواری کا؟ آقا علیہ السلام کو حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سواری باہر ہے لے لو، لیکن میں آپ سے پیسے لینے والا نہیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ سے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا یا رسول اللہ کہ میں آپ سے پیسے لوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام الہدا فخر انسانیت محسن ادا فرماتے ہیں، فرمایا جابر اگر تو یہ نہیں نہ سوچ سکتا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے نہ لوں، تو یہ بھی نہ سوچ کہ میں محمد آپ سے فری میں لے لوں گا۔ آج کل کا کوئی مولوی ہوتا میرے جیسا تو کہتا بھائی اتنے میں نہیں، آپ مجھے دے دو تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیں اللہ ہمارا من نہیں برتا، جتنی بس قبر کی مٹی پڑے گی نا، پڑی جائے گی۔ کوئی ایسے اپنے ہینڈ کے ساتھ، کوئی جناب کسی بیلچے کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کوئی کسی چیز کے ساتھ مٹی ڈالے گا تو ہمارا من پھر کہے گا بس سٹاپ کر دو۔ اللہ حضرت جابر فرماتے ہیں، فرمائے یا رسول اللہ میں نے پیسے نہیں لینے، آپ فرماتے ہیں میں نے فری میں نہیں لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ تو حضرت بلال کو بلایا، بلال کہاں؟ جی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ فرمایا بلال جابر کو 25 اونٹ یعنی 25 اونٹ کی قیمت ادا کر دو، اور سنو بلال، جی یا رسول اللہ، فرمایا 5 اونٹ کی اور قیمت دے دینا۔ سبحان اللہ، 5 اونٹ کی یعنی 30 اونٹ کی قیمت ادا کر دی، ایک اونٹ وہ لاچار سا رکھ لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ کار یوں ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا بلال کسی چیز میں کلوز کر کے دینا، کہیں جابر گراتا ہی نہ جائے۔ حضرت جابر کو کسی چیز میں، ایک رومال میں حضرت بلال نے باندھ کر دے دیے 30 اونٹ کے پیسے، 30 اونٹ کی قیمت دے دی۔ تو ایسے سر کے اوپر رکھایا، وہ گٹھڑی سی سر کے اوپر رکھی، تو حضرت جابر اپنے گھر کو چل دیے۔ گٹھڑی سر کے اوپر ہے، گرپ کی ہوئی ہے، ایسے تو جا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے کچھ دور گئے نا، تو پیارے محبوب علیہ السلام دوڑ کر کے جلدی سے اپنے تخت و تاج اٹھ کر باہر آ کر، پاؤں میں جُتی بھی نہیں، جوتا بالکل جوتا حضرت پیارے محبوب علیہ السلام کا پاؤں میں نہیں تھا، ننگے فٹ، کنکریاں ریڈ ہو رہی تھیں، سرخ ہو رہی تھی ہیٹ کے ساتھ، عرب کی گرمی تھی۔ تو آقا علیہ السلام جوتے کے بغیر جب باہر آئے تو فرمایا جابر رک جا۔ حضرت جابر کو زور سے آواز دی۔ حضرت جابر ایسے پیچھے کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟
آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا. پاس آئے نا حضرت جابر یا رسول اللہ آپ نے جوتا بھی نہیں پہنا, ایسی کون سی بات تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گفٹ میں نے آپ کو دینا تھا وہ بھی لے لو. گفٹ دینا بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن گفٹ کوئی طریقے والا ہونا چاہیے, شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب کون سی باقی ہے؟ فرمایا وہی اونٹ جس کی قیمت دی تھی. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی مہار کو ایسے پکڑا, غلام سے کہا حضرت بلال لے کے آئے, فرمایا یہ اونٹ میں نے آپ کو گفٹ دے دیا, آپ پیدل جاؤ گے, یہ گفٹ میں آپ کو اونٹ دیتا ہوں, یہ گفٹ بھی لے جاؤ اور یہ اس کی قیمت بھی لے جاؤ, اس پہ یہ اونٹ آپ کی سواری کے کام آئے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یوں طریقہ بتلایا, اور ہمارا طریقہ یتیموں اور مسکینوں کو کھانے کے لیے ہے, ان کو دینے کے لیے